اس نے کفر کیا، اللہ سبحانہ و تعالی پر، اللہ کے رسول پر افترا باندھا، اس پر بات کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بات انشاءاللہ کریں گے، بعد میں آپ کے ساتھ کریں گے، یا کوئی اور ہوگا آپ کا ساتھی تو اس کے ساتھ کریں گے، لیکن ابھی جو بات ہو رہی ہے اس پر بات کریں، ادھر ادھر نہ جائیں، آپ موضوع سے جا رہے ہیں۔ جی میں نے آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک حوالہ پڑھا، اس کا آپ نے بالکل جواب تک نہیں دیا، اس کو ٹچ نہیں کیا، اس کا سکین بھی لگایا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ متکلم خود اپنے قول کی تشریح کرتا ہے تو متکلم تشریح کو ڈھنگ کی کرے تو بندہ مانے۔ ایک بندہ ایک چیز کو پہلے کفر کہتا ہے پھر اسی کو ایمان کہتا ہے تو ہم کیوں مانے اس کی تشریح؟ تو یہ بات ہے کہ اگر کوئی سلیقے کی تشریح ہو تو بندہ مان لیتا ہے، اگر اس میں کوئی لاجک ہو، کوئی لاجک ہی نہیں ہے۔ میں پھر یہ حوالہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس پر غور کریں اور اس پر جواب دیں۔ 24 جنوری 1897 کا یہ اشتہار ہے، اور مجموعہ اشتہار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 297 اور 298۔ مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے؟ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہی نبوت نہیں بلکہ وہی ولایت جو زیر سایہ نبوت محمدیہ اور با اتباع آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولیاء اللہ کو ملتی ہے، اس کے قائل ہیں۔ اور اس سے زیادہ جو شخص ہم پر الزام لگاوے وہ تقوی اور دیانتداری کو چھوڑتا ہے۔ تو مرزا صاحب کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبوت کے دعوے دار نہیں ہیں، نبوت غیر تشریح، ہم ولایت کے دعوے دار ہیں۔ اس سے زیادہ جو ہم پر الزام لگائے وہ تقوی اور پرہیزگاری کو چھوڑتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں، اور اگر قرآنی الہامات سے کوئی کافر ہو جاتا ہے تو پہلے یہ فتوی کفر سید عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ پر لگانا چاہیے کہ انہوں نے بھی قرآنی الہامات کا دعویٰ کیا، غرض جبکہ نبوت کا دعویٰ اس طرف بھی نہیں تھا، صرف ولایت اور مجددیت کا دعویٰ تھا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی صرف ولایت اور مجددیت کا دعویٰ کیا تھا، اور میرا بھی اتنا دعویٰ ہے، اگر مجھ پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں تو ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگائیں۔ تو آپ کی یہ جو توجیہ ہے کہ مرزا صاحب نے جہاں بھی نبوت کا انکار کیا ہے وہ تشریعی نبوت ہے، غیر تشریعی نبوت کا انکار نہیں کیا، تو یہ اڑ جاتی ہے یہاں۔ تو اس پر جواب دیں، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ قیامت بپا ہو جائے گی لیکن آپ جواب نہیں دے سکیں گے۔ سیالوی صاحب میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں، میں موضوع پر ہی ہوں، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہی دعویٰ ہے نا آپ کا؟ میں آپ کے اس دعوے کا رد آپ کے ہی عقیدے سے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا خود کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی ہوں گے۔ میں یہ ثابت کر رہا ہوں، آپ کے عقیدے کا رد میں آپ کے عقیدے سے ہی کر رہا ہوں۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ بحث ہی نہیں ہے، جناب بحث ہی یہی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی ہوں گے، اس سے آپ کا عقیدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ دونوں کشتیوں میں پیر سوار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو امام کی حیثیت سے آئیں گے، اماماً حکماً عادلاً۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، نبی اللہ انہیں کہا گیا ہے، دیگر انبیاء کو بھی نبی اللہ کہا گیا ہے۔ احادیث اٹھا کے دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء کا جہاں بھی ذکر ہے انہیں نبی اللہ کہا گیا ہے۔ تو اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ مسلم شریف میں 4 دفعہ نبی اللہ کا لفظ ہے، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کے حیثیت سے ہوں گے، اور جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا کہ اگر میرا محبوب تمہارے دور میں یا تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے اور تم اس کی سلطنت میں موجود ہو تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی نصرت بھی کرنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وعدہ کو نبھانے کے لیے آئیں گے، ان کی امداد بھی کریں گے اور نصرت بھی کریں گے۔ تو اس لیے یہ بار بار آپ نہ لکیر کو پیٹیں کہ وہ نبی ہوں گے۔ میں نے بتایا کہ اللہ کے وہ نبی ہیں، حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں، سارے نبی ہیں، لیکن جب وہ آئیں گے تو اماماً حکماً عادلاً، حاکم، عادل، حکمران، امام، خلیفہ کی حیثیت سے آئیں گے۔ سیالوی صاحب میں نے آسان الفاظ میں ایک سوال پوچھا تھا آپ سے کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عبارت کا وہی مطلب ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہر قسم کی نبوت کو بند سمجھتے تھے، تو پھر آپ کے علماء نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ فتویٰ کیوں لگایا کہ یہ شخص خود کو رسول قرار دیتا ہے، ایک قسم کا نبی قرار دیتا ہے؟ کیوں پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ فتویٰ لگایا؟ اس کا جواب آپ نے مجھے نہیں دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس عبارت سے قریب کوئی 7 سال پہلے کتاب ازالہ اوہام میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو نبی لکھا،
ٹھیک ہے، اور کہا کہ میں ایک پہلو سے نبی ہوں اور دوسرے پہلو سے امتی. تیسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ متکلم اپنی بات کی وضاحت زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ اپنی بات کا مطلب زیادہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کے ثناء اللہ مرسلی صاحب نے بھی آریوں کے ایک اعتراض کے جواب میں یہ بات پیش کی تھی. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بات کی خود وضاحت کر دی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کوئی لوجک نہیں ہے، کوئی بھائی آپ کو کوئی لوجک نظر نہیں آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں. متکلم نے جو بات کہی ہے بات تو وہی مانی جائے گی. انہوں نے اپنی بات کی جو تشریح بیان کر دی ہے بات وہی مانی جائے گی. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی سے مراد قرآن کریم لیا، اب آپ یہاں لوجک لگاتے رہیے. اب کسی کی لوجک میں آ جاتی ہے یہ بات، کسی کے لوجک میں نہیں آتی ہے. تو جس کے لوجک میں نہیں آ رہی ہے تو اس کے لوجک کی غلطی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اس کو. لیکن جس کے اوپر جو بات نازل ہوئی ہے، جس نے جو بات کہی، اس نے اپنی بات کی وضاحت کر دی. ٹھیک ہے، تو میں نے جو بات کہی ہے وہ یہی کہی ہے آپ سے کہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بات کی خود وضاحت کر دی ہے. آپ کو کوئی حق نہیں بیٹھتا کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو چھوڑ کر اپنی تشریحات اور اپنی تفسیرات بیان کریں. جی جہاں تک علماء کے فتوے کا تعلق ہے تو علماء نے فتویٰ اس لیے لگایا تھا کہ مرزا قادیانی نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. پہلے مدعی نبوت پر لعنت بھیجتا تھا، اس کا انکار کرتا تھا، لیکن بعد میں اس نے اپنے یو ٹرن لے کر نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو اس پر علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا اور فتویٰ بالکل ٹھیک تھا. اور پھر آپ نے جو تشریح کی ہے ان کے قول کی، میں نے ابھی ایک قول آپ کے سامنے ان کا پڑھ کے سنایا ہے، اس کی طرف آئیں، اس کو پیش کریں اور اسے پڑھ کر مجھے سنائیں اور پھر وہ وضاحت کریں جو مرزا قادیانی کرتا ہے. یہ مجموعہ اشتہارات والی عبارت مجھے پڑھ کر سنائیں اور پھر اس کی وہ وضاحت کریں جو مرزا قادیانی اپنے قول کی وضاحت کرتا ہے. کیا اس نے وضاحت کی ہے، اس کی کیا وضاحت ہے، بتائیں مجھے. سیالوی صاحب پھر آپ مجھے اپنی ایک آڈیو میں یہ بات کہیے کہ بعد نزول کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی کہا ہے وہ بعد نزول کے کہا ہے، کیونکہ مسلم شریف میں جو ذکر چل رہا ہے وہ بعد نزول کے چل رہا ہے. تو بعد نزول کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہوں گے تبھی تو نبی اللہ کہا گیا، ورنہ ایک ایسا شخص جو بعد نزول کے نبی ہے ہی نہیں اس کو رسول اللہ کیوں نبی کہیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ طبرانی میں حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے، بعد نزول کے ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا لیس بینی و بینہ نبی الا انہ خلیفتی فی امتی، کہ خبردار میرے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، وہ میری امت میں میرے خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی بعد نزول کے، ان کی حیثیتوں کا ذکر کرتے ہوئے. تیسری بات یہ ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں امام ہوں گے، حاکم ہوں گے، عادل ہوں گے، تو امام حاکم عادل ہونے سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے؟ کیا آپ کی نظر میں نبی جو ہوتا ہے وہ امام حاکم اور عادل نہیں ہوتا؟ سیالوی صاحب بعد میں کب کیا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ، آپ مجھے بتائیں گے؟ کیونکہ آپ کے علماء نے فتویٰ لگانے میں جس بات کو بنیاد بنایا ہے وہ تو ازالہ اوہام کی عبارت ہے، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو نبی کہا ہے. ٹھیک ہے، کہ میں ایک پہلو سے نبی ہوں اور دوسرے پہلو سے امتی ہوں. انہوں نے تو اس بات کو دلیل بنایا ہے، اور جو فتویٰ لگا تھا وہ 1891 میں ہی لگا تھا. آپ کے نزدیک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ کب کیا تھا، ذرا آپ مجھے بتائیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1898 میں بھی دعویٰ نہیں کیا تھا. تو جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1898 میں بھی دعویٰ نہیں کیا تھا بقول آپ کے، تو 1891 میں کس بات کو لے کر آپ کے علماء نے فتویٰ لگا دیا؟ تسلی سے اس کا جواب دیجیے. دوسری بات یہی ہے، آپ نے جو عبارت پڑھی ہے میں نے تو ایک ہی فقرے میں اس کا جواب دے دیا ہے کہ بھائی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وضاحت کی ہے اس بات کی کہ ہم نے جو نبوت کا انکار کیا ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کہی ہے کہ ہم مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں، تو اس کی وضاحت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود کی ہے. خود بتایا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہم نے جہاں جہاں نبوت کا انکار کیا ہے اس سے مراد تشریعی نبوت ہے. ٹھیک ہے، اور جس قسم کی نبوت کا ہمیں اقرار ہے اس سے ہم نے کبھی انکار نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو ازالہ اوہام میں نبی کہا اور اس سے انکار نہیں کیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فتوے لگتے ہیں، اور صرف ایک بات نہیں، اس کے تو ہزاروں کفریات ہیں جن پر فتوے لگتے ہیں. لیکن آپ نے پھر وہ حوالہ چھوڑ دیا، مجموعہ اشتہارات. وہ حوالہ آپ کو پڑھنا پڑے گا. جب تک وہ حوالہ آپ نہیں پڑھیں گے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. سیالوی صاحب یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے آسان الفاظ میں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوے نبوت کب کیا آپ کے نزدیک؟ کیونکہ فتویٰ تو آپ کے علماء نے 1891 میں لگا دیا تھا اسی بات کو لے کر کہ یہ شخص خود کو نبی کہتا ہے اور رسول کہتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دعوے نبوت کیا تو فتویٰ لگایا، تو دعوے نبوت کب کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کے نزدیک؟ وہ بتائیے مجھے، کون سے سن میں کیا تھا؟ جی مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 297 298 پڑھ کر سنائیں تو بات آگے چلے گی. یہ کیسی بچوں والی ضد ہے آپ کی سیالوی صاحب کہ وہ پڑھ کر سناؤ گے تو بات آگے چلے گی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ درست پڑھا ہے، پڑھنے میں کوئی غلطی نہیں ہے آپ کے کہ میں پڑھ کر بتاؤں آپ کو کہ سیالوی صاحب دیکھو آپ نے یہ غلط پڑھا ہے. سمجھنے میں غلطی ہے وہ میں نے بتا دیا ہے آپ کو کہ سیالوی صاحب آپ نے یہ غلط سمجھا ہے، حوالہ بھی دے دیا آپ کو کہ یہ غلطی کا ازالہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی سمجھ کے خلاف بات لکھی ہے. سیالوی صاحب آپ جو سمجھ رہے ہیں نا اس کے خلاف بات لکھی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، اور وضاحت دی ہے اپنی بات کی کہ ہم نے جو انکار کیا ہے نبوت کا وہ تشریعی نبوت کا انکار کیا ہے. جی ازالہ کی بات نہیں کر رہا میں، مجموعہ اشتہارات کی بات کر رہا ہوں. وہ میں نے حوالہ پڑھا ہے تو اس میں نے کون سی غلطی کی؟ آپ نے کہا غلط سمجھا ہے، بتائیں مجھے، وہ سمجھائیں میں نے کون سی غلط سمجھا ہے. تو یہ اس کی وضاحت کریں میں نے کون سی غلطی وہاں کی ہے، اسے پڑھیں اور اس پر بتائیں کہ جہاں آپ نے یہ سمجھا ہے اس سے مراد یہ ہے.
جی سیالوی صاحب، مجموعہ اشتہارات کا حوالہ پڑھ کر آپ نے جو بات کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہر قسم کی نبوت کو بند سمجھتے تھے، یہ بات آپ نے غلط سمجھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی تشریح کیا ہے؟ جو حوالہ آپ نے پڑھا ہے، اس بات کی صحیح تشریح کیا ہے، صحیح مطلب اس کا کیا ہے؟ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو رسالہ تھا، یہ غلطی کا ازالہ، اس میں بیان کیا ہے کہ ہم نے جہاں جہاں نبوت کا انکار کیا ہے اس سے مراد تشریعی نبوت ہے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے آپ کے علماء کا قول بھی پیش کیا۔ آریوں کے سامنے وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ کسی بات کے صحیح معنی وہی ہوں گے جو متکلم آپ بیان کرے، اس کی بات کو چھوڑ کر اپنے حاشیے چڑھانا درست نہیں ہے۔ یہ حوالہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، لیکن پھر بھی آپ بضد ہیں وہ حوالہ پڑھو اس کی تشریح بتاؤ، وہ حوالہ پڑھو اس کی تشریح بتاؤ۔ اور میں کہہ رہا ہوں آپ سے جناب، حوالہ آپ نے پڑھ دیا ہے، رہی بات تشریح کی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن پھر بار بار آڈیو میں وہی بات دہرائے جا رہے ہو آپ۔ جی میں پھر کہوں گا کہ آپ وہ حوالہ پڑھیں، اس کے الفاظ پر غور کریں، اس کا کیا مطلب، کیا مفہوم نکلتا ہے، اور پھر وہ مرزا نے جو اس کی تشریح کی ہے وہ بھی دیکھیں وہ کیا ہے۔ تو حوالہ آپ پڑھیں، اب مجھے پڑھ کے نہیں سناتے تو کہیں تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا۔ میں آپ کو بڑی درد مندی کے ساتھ یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ مرزا قادیانی کا یہ حوالہ پڑھنا، تنہائی میں بیٹھ کر اس پر غور کرنا، اور پھر آخرت کے بارے میں بھی سوچنا کہ آخر میں نے ایک دن مرنا ہے، وہاں قبر میں جواب دینا ہے، تو پھر بتانا اس کا کیا معنی ہے۔ یوں ہی ضد پہ اڑے رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو میں آپ کو پھر دعوت دے رہا ہوں، تمام جو یہاں گروپ میں سن رہے ہیں، کہ یہ جو میں نے حوالہ پڑھا ہے مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ نمبر 297، اور یہ اشتہار ہے 24 جنوری 1897 کا، تو اس کا وہ جو میں نے حوالہ پڑھا ہے اس کو پڑھیں، تنہائی میں بیٹھ کر اس پر غور و فکر کریں کہ مرزا قادیانی جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں پہلے جس کا انکار کرتا تھا وہ تشریعی نبوت تھی، اور بعد میں جو میں نے اقرار کیا تو وہ غیر تشریعی نبوت تھی، اس کو اور اس حوالے کو سامنے رکھیں تو پھر دیکھیں اس کا کیا معنی نکلتا ہے۔ تو اس پر غور کریں اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس بحث کو یہاں ختم کرتے ہیں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں، ابھی میں کہیں جا رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلیم بھائی، میں سمجھ رہا تھا کہ گروپ اوپن کر دیتے کیونکہ ادھر رات کے 11:30 بج گئے ہیں، تو آئیں گے تو آپ تو موجود رہیں گے ہی، تو دیکھ لینا تھوڑا سا سیالوی صاحب کو، ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ سیفی صاحب، میں نے دیکھا کہ آپ بہت کلیور ہیں۔ ماشاء اللہ سیفی صاحب، میں نے دیکھا کہ آپ بہت کلیور ہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے میں آپ نے نہ تو ان کی بات کا ایکسیپٹ کیا، نہ آپ نے ریجیکٹ کیا، نہ ہی آپ نے اپنا عقیدہ پیش کیا۔ اگر آپ انہیں ایکسیپٹ کر لیتے کہ یہ میں ان باتوں کو مانتا ہوں جو مرزا صاحب کی ہیں، تو پھر آپ کو ایک ایک لفظ کے اوپر بے شک یا کسی بھی طریقے سے اس عقیدے کو ثابت کرنا پڑنا تھا۔ تو آپ نے مطلب بڑی دانش بندی سے اس چیز کو نہیں لیا، مطلب نہ اپنا عقیدہ بتایا نہ ان کے۔ جی آج بہت ہی علمی گفتگو رہی، اور علامہ محمد دین سیالوی صاحب نے بہت ہی یعنی مدلل اور فریق مخالف کے لیے جس کو وہ حجت سمجھتا ہے اس کی عبارت پیش کی۔ جیسے مبارک صاحب بکلاٹ کا شکار تھے، اسی طرح اعظم سیفی صاحب بھی اکھڑے ہیں، بکلاٹ کا شکار ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ جن کو یہ نبی مانتے ہیں ان کی ایک صفحے کو پڑھنے سے ہچکچاتے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ فلاں شخص کی بات پڑھے تو وہ تو اب یہ کوئی نہیں بھی پڑھے گا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جن کو آپ نبی مانتے ہیں، پوری گفتگو میں آپ نوٹ کریں کہ اعظم سیفی صاحب بھاگتے رہے ایک صفحے کی عبارت پڑھنے سے، اور علامہ محمد بن سیالوی صاحب ان سے مطالبہ کرتے رہے کہ آپ اس عبارت کو پڑھ کر مجھے سمجھا دیں۔ اعظم سیفی صاحب، بہت افسوس کہ آپ اپنے جن کو آپ نبی مانتے ان کا ایک صفحہ بھی نہ پڑھ سکے۔ دعوے آپ کے بہت زیادہ تھے، لیکن آج افسوس آپ نہ تو موضوع پر رہے، نہ آپ نے کوئی دلیل دی، بلکہ اپنے ہی بانی جماعت کی اشتہار کا ایک صفحہ بھی پڑھنے کے قابل نہ رہے۔
اس لیے میں آپ سے کہا کرتا ہوں تکبر نہ کیا کریں۔ اعظم سیفی صاحب یعنی اتنے وقت میں آپ اشتہار کا ایک صفحہ بھی نہ پڑھ سکے اور اسے قاصر رہے۔ اگر آپ وہ عبارت پڑھ دیتے تو کیا فرق پڑ جاتا؟ سیالوی صاحب جو بار بار آپ سے کرتے ہیں، آپ تشریحات کرتے ہیں، تشریحات تب ہوتی ہیں جب بندہ متن پڑھتا ہے۔ ایک بندہ متن ہی نہ پڑھے اور اس کی تشریحات کرتا رہے تو علمی دنیا میں اس کے بارے میں کیا تصور کیا جائے گا؟ پہلے بندہ متن پڑھتا ہے، پھر اس کی شرح ہوتی ہے۔ اور پوری گفتگو میں آپ کی شکست کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ نے پوری گفتگو میں سیالوی صاحب کے بار بار مطالبہ کے باوجود آپ نے ٹیکسٹ نہیں پڑھا، متن نہیں پڑھا۔ متن پڑھ کر آپ اس کی تشریح کرتے تو آپ کی بات میں کوئی وزن ہوتا۔ اب آپ کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہے گی اعظم سیفی صاحب۔